ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ۔ آج منگل ہے دسمبر کی 23 اور رجب کے 2 تاریخ۔ آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سید ہاشم رضوی حاضر۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ۔ رواں سال 24 ستمبر کو لیہ میں پیش آئے افسوسناک واقعے کی جامع اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کے لیے قائم عدالتی تحقیقاتی کمیشن نے اپنی کارروائی کے دوران اب تک 22 افسران کے بیانات ریکارڈ کر لیے ہیں۔ اس بات کی جانکاری کمیشن کے جوائنٹ سیکرٹری شری رگزن سپلگون نے میڈیا کو فراہم کی۔ انہوں نے بتایا کہ عدالتی تحقیقات کمیشن سابق جج سپریم کورٹ آف انڈیا جسٹس ڈاکٹر BS چوہان کی سربراہی میں تشکیل دیا گیا ہے۔ کمیشن نے 17 دسمبر سے 23 دسمبر 2025 تک مسلسل سماعتیں انجام دیں، جس دوران سینٹرل ریزرو پولیس فورس CRPF، متعلقہ مجسٹریٹس اور لداخ پولیس کے افسران کے تفصیلی بیانات قلم بند کیے گئے تاکہ واقعے کے تمام پہلوؤں کا باریک بینی اور غیر جانبدارانہ جائزہ لیا جا سکے۔ جوائنٹ سیکرٹری کے مطابق کمیشن نے ابتدائی مرحلے میں موصول ہونے والے تمام تحریری بیانات، حلف ناموں اور دیگر دستاویزی شواہد کو بھی حاصل کر کے ان کا بغور مطالعہ کیا ہے۔ ان شواہد کو کمیشن کے آئندہ کارروائیوں میں ایک مضبوط بنیاد کے طور پر شامل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ کمیشن کی آئندہ نشست مستقبل قریب میں منعقد کی جائے گی، جس میں عام شہریوں کو بھی کمیشن کے روبرو طلب کر کے ان کے بیانات ریکارڈ کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی پہلے سے حلف نامے جمع کرانے والے افراد کے بیانات قلم بند کرنے کی تاریخوں کا اعلان بھی مناسب وقت پر کیا جائے گا۔ جوائنٹ سیکرٹری نے واضح کیا کہ عدالتی تحقیقاتی کمیشن کا بنیادی مقصد 24 ستمبر کے واقعے سے متعلق تمام حقائق کو مکمل شفافیت کے ساتھ عوام کے سامنے لانا اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، تاکہ مستقبل میں اس نوعیت کے واقعات کے روک تھام کے لیے مؤثر اور ٹھوس اقدامات کیے جا سکیں۔ واضح رہے کہ 24 ستمبر کو اپیکس باڈی لیہ کی قیادت میں جاری بھوک ہڑتال کے دوران احتجاجی مظاہرہ کیا گیا تھا، جس کے دوران مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپ ہوئی۔ اس افسوسناک واقعے میں 4 نوجوان جان بحق جبکہ تقریباً 90 افراد زخمی ہوئے تھے، جس کے بعد اس واقعے کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن قائم کیا گیا۔ لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کے چیئرمین چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر محمد جعفر آخون نے سوموار کو ہل کونسل سیکریٹریٹ میں موسم سرما کی تیاریوں کا جائزہ لینے اور مختلف محکموں کے درمیان باہمی تال میل کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ایک جامع جائزہ اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں خصوصی طور پر زوجلہ درہ ضلع ہیڈ کوارٹر کو دور دراز علاقوں سے جوڑنے والی ذیلی سڑکوں پر رابطہ برقرار رکھنے اور ضلع بھر میں ضروری خدمات کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنانے پر تفصیلی غور کیا گیا۔ اس موقع پر CEC نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ موسم سرما کے دوران زوجلہ درہ کو زیادہ سے زیادہ مدت تک کھلا رکھنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ زوجلہ درہ لداخ کی واحد اہم زمینی شہرک ہے، جس کی بروقت دیکھ بھال اسٹریٹجک اور عوامی دونوں اعتبار سے نہایت اہم ہے۔ ڈاکٹر جعفر آخون نے BRO، پروجیکٹ وجائک، NHIDCL اور میگا انجینئرنگ سمیت تمام متعلقہ محکموں اور ایجنسیوں کو ہدایت دی کہ وہ قریبی تال میل کے ساتھ سرمائی آپریشن، برف ہٹانے اور ہنگامی حالات سے نمٹنے کے انتظامات کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے SDM دراز کو ہدایت دی کہ گمری اور مینامرک میں فوج اور NHIDCL کے زیر استعمال رہائشی سہولیات کی نشاندہی کی جائے تاکہ ہنگامی صورتحال میں بالخصوص درماندہ مسافروں کے لیے ان سے استفادہ کیا جا سکے، جبکہ مٹائن سب سینٹر پر 24 گھنٹے ایمبولینس کی تعیناتی کی بھی ہدایت دی گئی۔ CEC نے زنسکار، دراز اور دیگر علاقوں میں سڑک رابطے، ادویات اور ضروری اشیاء خوردنوش کی دستیابی پر خصوصی توجہ دینے، برف باری
کے دوران سڑکوں کی بروقت صفائی، بجلی اور پینے کے پانی کی مسلسل فراہمی نیز تہواروں کے پیش نظر عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ پیشگی منصوبہ بندی اور مؤثر عمل درآمد ہی موسم سرما میں عوامی تحفظ اور سہولیت کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ اجلاس میں ضلع انتظامیہ کونسل کے ایگزیکٹو کونسلرز، مختلف محکموں کے اعلیٰ افسران اور متعلقہ ایجنسیاں بالمشافہ اور آن لائن شریک ہوئے۔ جموں کشمیر بینک کے منیجنگ ڈائریکٹر و چیف ایگزیکٹو آفیسر نے سوموار کو جموں میں یوٹی لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر سے ملاقات کی، جس دوران بینک کی جانب سے عوام کو فراہم کی جا رہی سہولیات اور فلاح و بہبود کے لیے اٹھائے گئے اقدامات سے انہیں آگاہ کیا گیا۔ ایل جی نے بینک کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اس کی خدمات کو سراہا۔ ذرائع کے مطابق جموں کشمیر بینک کے منیجنگ ڈائریکٹر و چیف ایگزیکٹو آفیسر جموں میں یوٹی لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر کویندر گپتا سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے لداخ کے عوام کو موجودہ ڈیجیٹل دور میں بہتر بینکنگ سہولیات فراہم کرنے کے لیے بینک کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات سے آگاہ کیا۔ ملاقات کے دوران ایل جی نے بینک کی خدمات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے زور دیا کہ یوٹی لداخ کے دور دراز دیہی علاقوں تک جدید اور مؤثر بینکنگ سہولیات کی فراہمی نہایت اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیہی علاقوں کی تعمیر و ترقی کے لیے ایک مضبوط مالیاتی اور بینکنگ نظام ناگزیر ہے، جو ترقیاتی منصوبوں کی عمل آوری میں بھی کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے یوٹی لداخ کی معیشت کو مزید مستحکم بنانے، بے روزگاری کے خاتمے، پائیدار ترقی کے فروغ اور مربوط کاروباری ماحول کی تشکیل میں جموں کشمیر بینک کے نمایاں کردار کو بھی اجاگر کیا۔ اس کے ساتھ ہی عوام دوست بینکنگ نظام فراہم کرنے اور ڈیجیٹل بینکنگ کو مزید فروغ دینے پر زور دیا گیا۔ رواں سال 24 ستمبر کو لیہ میں پیش آئے افسوسناک پرتشدد واقعات کے پیش نظر یوٹی لداخ کی کرسچن کمیونٹی لیہ نے اس سال کرسمس ڈے کی تقریبات انتہائی سادگی کے ساتھ منانے اور انہیں صرف دعائیہ مجلس تک محدود رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ مذکورہ واقعات میں جاں بحق ہونے والے 4 افراد کے اہل خانہ سے اظہار یکجہتی کے طور پر کیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق آل کرسچن ایسوسی ایشن لیہ کی جانب سے پیر کو جاری ایک پریس بیان میں صدر ڈیچن چمبا اور جنرل سیکرٹری پیٹری یورگل جارج نے بتایا کہ کرسمس ڈے کے انعقاد سے متعلق ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں 24 ستمبر کے واقعات کے تناظر میں یہ متفقہ فیصلہ کیا گیا کہ رواں سال کوئی جشن یا تقریبات منعقد نہیں کی جائے گی، بلکہ صرف جاں بحق افراد کی روح کے ایصال ثواب کے لیے دعائیہ مجلس کا اہتمام کیا جائے گا۔ بیان میں لداخ میں مقیم تمام کرسچن برادری سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اس سال کرسمس ڈے نہ منائیں اور ان 4 افراد کے احترام میں جنہوں نے لداخی قوم کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دی، صرف دعائیہ پروگرام میں شرکت کریں۔ بیان میں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ لداخ کے تمام طبقات کے لیے ضروری ہے کہ وہ متاثرہ خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہوں، تاکہ لداخ کی فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور باہمی بھائی چارے کو مزید فروغ مل سکے۔ آخر میں کرسچن برادری سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ کرسمس ڈے کے موقع پر منعقد ہونے والی خصوصی دعائیہ مجلس میں بھرپور شرکت کریں۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے اپنے اس الزام کو دہرایا کہ بی جے پی ملک کے ادارہ جاتی ڈھانچے پر قبضہ کر رہی ہے۔ انہوں نے اسے جمہوری نظام پر حملہ قرار دیا۔ جرمنی کے برلن کے سڈنی اسکول میں ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے راہل گاندھی نے الزام لگایا کہ مرکزی حکومت نے تفتیشی ایجنسیوں کو ہتھیار بنا لیا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک طرح کا لین دین ہے جس میں ہندوستان میں تاجر اپوزیشن جماعتوں کے بجائے بی جے پی کی مالی مدد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ادارہ جاتی ڈھانچہ مکمل طور پر اپنے قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں ای ڈی اور سی بی آئی کو ہتھیار بنا دیا گیا ہے۔ ای ڈی اور سی بی آئی کے بی جے پی کے خلاف 0 کیس ہیں اور زیادہ تر سیاسی معاملات ان لوگوں کے خلاف ہیں جو ان کے مخالفت کرتے ہیں۔
میڈیا ذرائع کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان اور بنگلہ دیش کے درمیان کشیدگی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اب ہندوستان کے بعد بنگلہ دیش نے بھی ہندوستان میں دلی اور تریپورہ میں کونسلر اور ویزا خدمات عارضی طور پر معطل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بنگلہ دیش کے ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیشی مشن کا کہنا ہے کہ حالات کی وجہ سے کونسلر اور ویزا خدمات عارضی طور پر معطل کی ہیں۔ نئی دلی میں بنگلہ دیش ہائی کمیشن کی جانب سے گزشتہ روز جاری ایک نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ ناگزیر حالات کے باعث بنگلہ دیش ہائی کمیشن نئی دلی میں تمام کونسلر اور ویزا خدمات اگلے نوٹس تک عارضی طور پر معطل کی جاتی ہے۔ اس سے ہونے والی کسی بھی زحمت کے لیے دلی معذرت خواہ ہیں۔ اطلاعات کے مطابق اس سے پہلے ہندوستان نے بنگلہ دیش کے چٹاگنگ شہر میں ایک سیکورٹی واقعے کے بعد ہندوستانی ویزا درخواست مرکز IVAC میں کونسلر اور ویزا خدمات کو معطل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔